بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک طریقے سے بڑے پتے کی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو یہاں بھی ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اور جب کوئی قصہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر اصل مقصد کچھ اور ہے، قصے کہانیاں نہیں۔ جیسے ہم جو بھی الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، نیت کچھ اور ہوتی ہے، نیت کچھ اور ہوتی ہے، اور دوسروں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، خود ہی سمجھو، ڈی کوڈ کرو۔ مثلا ایک فقیر آدمی آپ سے بھیک مانگے گا تو کہے گا اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، تمہیں خانہ کعبے کا حج کرائے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعائیں دینے کا، کہ پیسے نکال میری مدد کر، دعائیں دے رہا ہوں تمہیں۔ 24 گھنٹوں میں جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، نیت، کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ نفسانی ہوں، شیطانی ہوں یا الہامی ہوں، کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں ہر ایک بات کے پیچھے۔ اب میں درس دے رہا ہوں، درس دینے کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح، دماغ میچور ہو، دماغ بڑا ہو، کیونکہ ساری کے ساری زندگی میں جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہو گیا تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا اگر ایک بیمار بندہ دوائی نہیں کھاتا تو آپ نے فرمایا توکل کے مقام پر ہے، دوائی نہ کھائے، ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یہ بات کس کے لیے؟ جو توکل کے مقام پر ہے، اس کے لیے یہ بات ہے۔ جب تک ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں ہوگی، ہم بہت سی بیماریوں سے بچ نہیں سکتے۔ ہم پر وائرس، بیکٹیریا سارے حملہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی۔ جب ہم خود اعتمادی سے کہیں اور یار سا ڈاللہ وائرس ہے، گل ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود اعتمادی انسان کی بیماریاں دور کر دیتی ہیں۔ خود اعتمادی، یقین۔ ہر ایک بندہ قرآن و سنت بیٹے سارے جانتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، درس نظامی کیے ہوئے، ایم اے اسلامیات کیے ہوئے، سارے قرآن و سنت بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن استعمال اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے ماں ہمیشہ بچوں کو تن نہیں پتا قرآن کے لیے ہے، اف بھی مولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ اس اولاد کو سمجھانا کیا ہے، یہ اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، اس کو سمجھانا کیسے؟ یہ نہیں لکھا ہوا۔ لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بچانا ہے، اس کا مطلب ہے تو بس جو میں کہنی ہوں مان لے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب تک ہمیں ہر پوائنٹ پر یہ سمجھ نہ آ جائے کہ اس آیت میں یہ بھی ہے تو اس آیت میں یہ بھی ہے، اس آیت میں یہ بھی ہے، پھر ہم نے چلنا کیسے ہے کسی کے ساتھ، تب تک کام نہیں بنے گا۔ یہاں پر انہوں نے قصہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے مصاحب، اپنے ساتھ رہنے والے پر کسی وجہ سے عتاب کیا، غصہ کیا اور تلوار نکال لی کہ مار دیں، سزا دوں۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ سفارش کرے تو اس کے سامنے بول سکے، بادشاہ تھا۔ عماد الملک جو بادشاہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا تھا، وزیروں میں شمار ہوتا تھا، وہ ہمیشہ سفارش کے لیے اسی طرح ہاتھ سمجھا جاتا تھا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حشر میں عام شفاعت کے لیے محسوس ہوں گے۔ اب دیکھو بات کہاں سے کہاں لے گئے سمجھانے کے لیے۔ یہ ہم سارے کر سکتے ہیں، یار میرے لیے تو ایسے ہی قابل قدر ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ابوبکر تھے،
بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ حالانکہ نہ میں حضور نہ تو ابو بکر، لیکن مثال دے کر سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے ہوں۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے میری بیوی نے مجھے ایسے پالا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی، یعنی ایسے محبت مجھ سے کی ہے، میرا خیال رکھا ہے۔ حالانکہ وہ بیوی ہے، ماں تو نہیں ہے، لیکن مثال ماں سے دی۔ اور آگے بتایا نا کہ جس وقت انسان کا جذبہ کام کر رہا ہوں نا، ہمارے پیر مرشد فرماتے کہ بیوی میری بیمار، تکلیف میں، اور ادھر سے آرڈر آ گیا یہ پروگرام ہے، پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دعا دی کہ میں اب چلا۔ کہتے میں جب وہ پلی پار کی نا تو ایسے لگتا تھا کہ پیچھے سے وہ مر گئی ہو۔ بس خیر میں پہنچ گیا، پروگرام اٹینڈ کیا۔ جب روڈی اسٹیشن پہ دوبارہ آیا، اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ یہ سسٹم تو تھا نہیں نا، موبائل سسٹم۔ اب میں نے وہاں پر فون کیا گھر میں کہ بھئی صورتحال کیا ہے، پتہ کر کے مجھے بتایا جائے۔ تو وہ کہنے لگے آپ صرف گھر سے باہر نکل کر تھوڑی دوری گئے ہوں گے، میں ٹھیک ہو چکا ہوں۔ اب یہ جذبہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اور محبت جو ہوتی ہے نا یہ سارے کام کروا دیتی ہے۔ جب یقین آ جائے نا پھر وہ محبت سارے کام کروا دیتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب میں نے 2024 میں حج کیا ہے، بڑی شدید ترین تکلیف تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ایئرپورٹ پر گیا ہوں مجھے تکلیف محسوس ہونا بند ہو گئی تھی، محسوس ہونا بند ہو گئی تھی۔ اور جب میں 23 دن بعد واپس آیا ہوں، ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، کہتے ہیں تمہیں دوائی کی ضرورت نہیں، تم ٹھیک ہو۔ اب مجھے یہ یقین تھا کہ اگر میں اپنے پیر مرشد کے پاس جا کر 104 بخار میں ٹھیک کروا لیتا ہوں، یہ تو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے جذبہ تھا۔ دوسری بات، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی میں رولا ڈالتا، یا اللہ بڑی تکلیف ہے، یا اللہ بڑی تکلیف ہے۔ حالانکہ تکلیف نہیں تھی، لیکن جیسے بچہ روتا ہے نا اپنی ماں کے سامنے، تو میں اللہ کے سامنے ذرا عاجزی کر رہا تھا نا، آہوزاری کر رہا تھا، یا اللہ بڑی تکلیف ہے، تاکہ اس کو مجھ پر ترس آئے، میری تکلیف دور کر۔ کیونکہ اللہ کو پکارنے والا خالی تو نہیں نہ جاتا، میں نہیں سمجھتا۔ کیونکہ جس وقت آپ ذکر شروع کریں اور اثرات نہ پیدا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ذکر شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم، اس کا نور نہ بھیجے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ اب یہ یقین کی کیفیت لانا اللہ ہی دے گا۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ہی دے گا۔ کسی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کسی کے لیے بہت مشکل۔ تو کہتے کہ عماد الملک جو بادشاہ کے حواس میں تھا، وہ ہمیشہ سفارش کے لیے اسی طرح ہاتھ سمجھا جاتا تھا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حشر میں عام شفاعت کے لیے محسوس ہوں گے۔ بادشاہ نے عماد الملک کی سفارش پر تلوار ہاتھ سے رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ مصاحب شیطان تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جس پر غصہ کیا نا، تو ہمارے کہ چاہے یہ شیطان تھا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ شاہ نے عماد الملک سے کہا مجرم کی ہاں سینکڑوں خطائیں ہیں، جب کہ تو بیچ میں آ گیا ہے میں سینکڑوں غصوں کو پی لوں گا۔ جب تو بیچ میں آ گیا میں سینکڑوں غصوں کو پی لوں گا۔ جیسے ہم نہیں کرتے کہ بھئی حضور کو وسیلہ ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیر مرشد کا وسیلہ ڈال لیتے ہیں کہ یار کوئی وسیلہ ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارا کام ہو جائے، درمیان میں ان کو لے آتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب درود پاک اول آخر پڑھ لو تو پھر سمجھو دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ درود قبول ہی قبول ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں دعا قبول ہی قبول ہے، دعا کہیں نہیں جاتی، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، کہیں نہیں جاتی، رد نہیں ہوتی۔ کل قیامت والے دن بھی ہمیں اجر مل جائے گا، دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں جو کچھ آپ بھیج رہے ہیں رد نہیں جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سارے خزانوں کا مالک، قدرتوں کا مالک، اور ہم بات کریں تو بات وہاں تک پہنچ جائے اور رد کر دی جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ کافر بھی اگر
اللہ سے ہدایت مانگے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کافر فرعون جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے میں خود ہی اللہ ہوں. کوئی بھی اللہ کے ہاں مانگ لے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو فرمایا کہ مجرم کے ہاتھ سینکڑوں خطائیں ہوں، جبکہ تو بیچ میں آ گیا ہے میں سینکڑوں غصوں کو پی لوں گا، کیونکہ تجھ میں اور مجھ میں بالکل اتحاد ہے. اسی ایک دوسرے کی گل مان لینے. تیرا خوشامد کرنا بعین ہی میرا خوشامد کرنا ہے. اگر تو سفارش نہ کرتا تو ہاتھ زمین و آسمان تہو بالا ہو جاتے، کبھی معاف نہ کر. اور یہ بیٹے ہر وقت ایک جیسی بات نہیں ہوتی، ہر وقت ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ ایک دفعہ کوئی غلطی کریں گے نا، اس کے بعد وہی غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یار یہ غلطی میں نے کر دی ہے، اب اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، اب اس سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے. ایک جیسی غلطی بیوقوف لوگ کرتے ہیں کہ جو بار بار ایک جیسی غلطی کرتے ہیں، اور عقل مند ایک ہی غلطی سے بار بار سمجھ جاتا ہے کہ ہوں اے نہیں میں کام کر. فرض کریں اسے غلطی کہہ لیں. ویسے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. میرے ابو جانتے نا، تو میں نے باہر نکلنا تھا، چھوٹا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ میں نے نکلنا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہاں کتنے چلا ہے. میں جاتا مسجد میں ہی تھا، تو میں نے ان سے کہا ابو ایک پولیمر گرامر لینی ہے، تہاڈی مہربانی 50 روپے دے دیو. انہوں نے مجھے آدھا گھنٹہ لیکچر دیا کہ دیکھ تو پڑھا لکھا ہے، کمائی کر. کماتا میں تھا، نوکری میں لگ گیا ہوا تھا. کمائی کر. نمبر 2 ٹیوشن پڑھا، پارٹ ٹائم کر. تو اپنے گھر کو کلئی نہیں کبھی کرا سکتا، ایسے حالات ہوں گے تیرے. وہ کرتے رہے، اور میرے دل پر ذرہ برابر بھی یہ نہیں تھا کہ ایسا ہونا. مجھے اللہ پر یقین تھا کہ میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں. پھر انہوں نے 50 روپے پھینکے، کہتے پھڑ، میں نے پکڑ لی. لیکن اس کے بعد میں نے کبھی پیسے نہیں مانگے. ایک ہی چیز سے سیکھ گیا تھا کہ اب ان سے پیسے نہیں مانگے، ضرورت ہی نہیں پڑی. واقعی کبھی ضرورت نہیں پڑی. یہ نہیں تھا کہ میں امیر تھا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دے دیا ہوا تھا، اب بھی ہے الحمدللہ، کہ اس برکت میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، بچپن سے لے کر اب تک. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے. ایک ہی بات سے فوری طور پر سمجھ. میں نے اپنے ایک دوست کو چھوڑ دیا تھا. کس لیے؟ وہ اس لیے چھوڑا تھا کہ اس کا کام تھا کہ میں اس کے کام آیا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے کام آئے گا اور مجھے استعمال کرے گا اور اپنا سارا الو سیدھا کرے گا. فرض کرو میرے دوست ہیں سارے کے سارے، تو وہ کہ یار ذرا کرم نو کہہ دیں یارو اے چیز لے دے، احمد نو کہہ دیں آگے ٹھیک کر دے، بھائی نو کہہ دیں رکھ چتے انج کر دے. وہ سب کو استعمال کرے گا. میں نے یہ دوستی چھوڑ دی تھی کہ میری وجہ سے میرے دوست استعمال نہیں ہوں، کیونکہ میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی اپنے دوستوں کو دنیا داری میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. اپنے دوستوں کو دینداری میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، دنیا داری میں اپنے دوستوں کو استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ میرے دوست استعمال ہوں. اپنی مرضی سے جو مرضی بیٹے آپ کریں، لیکن میری وجہ سے کوئی دوست استعمال کرے. میں نے چھوڑ دیا تھا. آج تک اسے بلایا نہیں، ملتا ہی نہیں. 3-4 سال ہو گئے میں نہیں ملتا. حالانکہ اس نے پیغام بھجوائے، وحید کے ہاتھ میں پیغام بھجوایا. میں کہا ہاں یار ضرور ملیں گے، لیکن ابھی نہیں، جنت میں. مجھے ابھی کام نہیں پڑا. دنیا داری کا کام نہیں لینا، ہم نے دین داری کے لیے کام کرنا ہے. اپنے اندر سے کھرچ کرنا، دنیا داری نکالنی اور اللہ کی محبت ڈالنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. ہمارے لیے لاکھوں بہانے بنائے گا ہمارے کام کرنے کے، ہمیں جنت میں بھیجنے کے. کیونکہ ہمیں ایسا نہیں ہے بیٹے کہ آپ کو اللہ جانتا نہیں ہے، آپ کو اللہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. کیونکہ میری تو شدید ترین خواہش ہے نا کہ آپ سارے قبول ہوں. میری شدید ترین خواہش ہے آپ سارے قبول ہوں، آپ سارے کام کریں. کیونکہ اس وقت جس نفسا نفسی کا عالم ہے، دین کو ہماری ضرورت ہے. ایک بندہ کہنا میں چھوڑ، تو ہی ہے، تجھی سے چلنی ہے سب کچھ. تو یہاں پر وہ کہتا ہے اگر تو سفارش نہ کرتا
تو ہاں زمین و آسمان تاہو بالا ہو جائے کہ میں کبھی معاف نہ کرتا. کل قیامت والے دن بھی یہی ہونا نا. جب تک حضور سفارش نہیں کریں گے، دن مقرر نہیں کیا جائے گا فیصلہ کرنے کا. میرا نبی سفارش کرے گا تو فیصلہ ہوگا. اور میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ عقل مند بننا ہے زندگی میں، عقل مند بننا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی، آگے آؤ پہلی صف میں داخل ہو، آگے آؤ پہلی صف میں داخل ہو. کیوں؟ کل جب امام الانبیاء کی 80 صفیں ہوں گی تو میں پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں. میں پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں. اگر یہاں پہلی صف میں ہوں گا تو میری نیت کیا ہے؟ کل سرکار کی جب ایسے محشر میں روز میں ہوں گی نا تو میں پہلی صف میں کھڑا سرکار نے دیکھا. ادھر سے نیت ادھر کی رکھ لی. چلے یہاں اب یہ بتائیں آپ کو یہ نقطہ پہلے کہاں سے ملا؟ کبھی کسی نے دیا ہو کہ امام الانبیاء کی جب صفیں ہوں گی اور امتی وہاں پر موجود ہوں گے، ہم نے کس صف میں رہنا؟ دوسرا نقطہ بھی میں نے دیا تھا کہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ باب آدم علیہ السلام سے لے کر سب نے گھومتے گھماتے حضور تک آنا ہے. سرکار سفارش کر دیں، فیصلے کا دن مقرر کروائیں. تو میری نبی فرمائے گا انا لہا، میں ہی اسی کے لیے. پھر آپ سجدے میں گریں. آپ کو علم، مجھے علم ہو گیا. جب مجھے علم ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے بھاگنا نہیں ہے، میں نے پہلی سرکار کے ساتھ رہنا. یعنی میری دعا یہ ہوگی کہ میں نے سرکار کے ساتھ رہنا، میں بھاگنا بھولنا کیوں نہیں ادھر حشر کے روڈ. ٹھیک ہے، آپ وضو کر دیں، آپ کو پتہ گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن میں پہچان لوں گا اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء سے. میری خوش بختی. اب میں نے سوچنا ہے کہ میں وضو کرنا ہے، مجھے سرکار پہچانے. ادھر نہیں، ادھر بھی، ادھر بھی مجھے سرکار پہچانے، ادھر بھی. تو وضو کرنا ہے نا، سرکار پہچانیں گے. عشق والے اپنے نقطے خود ہی نکالتے رہتے ہیں، ان کے اپنے نقطے ہوتے ہیں اور نقطے حالی نہیں ہوتے کہ حالی ہوں. ان میں بھی نور ہوتا ہوگا کیونکہ یہ دماغ جو بڑا کام کرتا ہے نا، جب یہ سوچتا ہے نا اچھا سوچتا ہے، وہ سوچ دینے والا ہی اللہ کریم. اچھی سوچ دینے والا ہی اللہ کریم. اور یہ جو ہمیں روزانہ کی فیڈنگ ہوتی ہے نا، خیال آ رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے غذا ہوتی ہے. نورانی، روحانی، ایمانی، دنیاوی، ہر طرح کی غذا ہوتی ہے. میرے پیر مرشد فرماتے کہ لینے والا لینا چاہے، دینے والا دینا چاہے، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. اگر دینے والا دینا چاہے، لینے والا لینا نہ چاہے، ٹھیک ہے، اور دینے والا دینا چاہے، لینے والا نہ لینا چاہے، اور لینے والا نہ لینا چاہے، دینے والا دینا چاہے، کچھ نہیں بننا. دونوں صورتوں میں جب تک دونوں طرف ایک جیسی طلب نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا. جیسے ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا ہاں بھائی کیوں جا رہے ہو؟ بلال بیٹھا ہوا تھا. اللہ کی رضا کے لیے. میں پھر اسے ساری حدیثیں سنا. میں کہا بیٹے اس لیے جانا ہے، یہ ساری حدیثیں گن کے جاؤ، سن کے جاؤ. وہاں پر کوئی یا اللہ جو میں احادیثیں سنی، جو مجھے معلوم ہے، جو نہیں معلوم ہے، وہ سارا ثواب مجھے دے. کیونکہ ہم لوگ ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والے ہیں نا، تو ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا کر لینے والا بننا ہے. تو فرماتے اگر تو سفارش نہ کرتا تو ہاں زمین و آسمان تاہو بالا ہو جاتے، میں کبھی معاف نہ کرتا. میرا یہ بیان تجھ پر احسان رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرے مرتبے اور عزت کی تشریح ہے. کبھی کسی کی تعریف کرنا بھی اس کو عزت دینا ہوتا ہے، کہ اس کی تعریف کرنا بھی عزت دینا ہوتا ہے. کبھی کسی کو سمجھانے کے لیے الفاظ ایسے بدل دیے جاتے ہیں تاکہ اسے سمجھ آ جائے، باقیوں کو سمجھ نہ آئے، باقیوں کو سمجھ نہ آئے. لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ عبرت کے مقام پہ ہیں، اوہ ہوئے کی حال ہے ادا برا، اور آپ کا دل مطمئن ہو کہ میرا حال وہی ہے جو میرے اللہ نے رکھا ہے، کمال رکھا ہے. وہ باڑ میں جائیں جو کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ لوگ آپ کو کس نظر سے عبرت کی نظر دے دیں. اب محبت کی مقام پر ہے، عبرت کے مقام پر نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو پرابلم نہیں ہے. عبرت کے مقام پر ہوں گے تو آپ کہیں گے میں عبرت، آپ کا رونا نہیں مکے گا. لیکن آپ یہ سمجھ رہے پاگل نے، ان کو کیا معلوم. جیسے میں واقعہ سناتا ہوں، کوئی حدیث نہیں، واقعہ سنایا کرتا ہوں. جب حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا نا کہ جب آپ بیمار تھے تو اس وقت اچھا تھا کہ آپ بیماری سے نکل گئے ہیں، اس وقت اچھے ہیں. غور سے سننا میری بات.
انہوں نے فرمایا کہ آپ بیمار تھے اس وقت اچھے تھے، جب بیماری سے نکل گئے اس وقت اچھے ہیں. آپ نے بڑا آہ بھر کے کہا کہ جب میں بیمار تھا نا مجھے ایک صبح آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ کہتے اس کی اتنی لذت ہوتی تھی اس آواز کی، مجھے شام تک تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی. اور پھر شام کو ایک آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ تو مجھے صبح تک تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی. پھر رو کر کہنے لگے اب آواز نہیں آتی، اب آواز نہیں آتی. وہ آواز کی لذت سے ان کی تکلیف دور ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، کسی وقت میں یہ مزہ ہوتا ہے، یہ بیٹا یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. مزہ لینے کے لیے بیمار بننا بھی لازم ہے نا، مزہ لینے کے لیے، کہ مزہ لینے کے لیے بیمار بننا اس لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑیں کہ میں کس حال میں. یہ دیکھیں کہ آپ کو اس حال میں ڈالا کس نے ہے، جس نے ڈالا وہ نکال دے گا ایسے کر کے. لیکن ذرا حال سے مزہ تو لے، حال سے مزہ تو لے، تکلیف میں مزہ تو لے. شدت کی تکلیف ہو، جو پتھری تھی شدت کی تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود میں مزہ لے رہا تھا. میں کہ یہ بھی وقت گزر جائے گا، کبھی نہیں صدا رہتا، کبھی صدا نہیں رہتا، یہ بھی وقت گزر جائے گا. میرے منہ سے یقین مانے آہ تک نہیں نکلتی تھی، بلکہ مزہ لیتا تھا کہ شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ میں دماغ بڑا تھا نا، اور دو گردے ہوتے ہیں بیٹے، ایک ڈیمیج بھی ہو جائے ایک دن زندہ رہ سکتا بندہ. اتنا فکر نہیں تھا کہ ایک ڈیمیج ہو جائے گا تو کیا ہوگا. میں کہوں مردے نہیں، دماغ دل اور جگر ایسی چیزیں خراب ہو جائیں نا یہ دوبارہ نہیں آتی. یہ آ جاتا ہے کاک نکل جائے تو پھر بھی کاک نہ بندہ کام کرنا، اندھا بھی زندہ رہ سکتا ہے، مرتا نہیں ہے. لیکن دل دماغ اور جگر یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کہتے ہیں نا یہ ہیلمٹ پہنو، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو ہے نا ہیڈ انجری بہت زیادہ ہے پاکستان میں. جب ہمیں معلوم ہوگا نا کہ اندر جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو کیا کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کے وقت میں، تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، جرمانہ غلط نہیں کر رہے، بالکل صحیح کر رہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار میں دستار بننی، وہ آپ کا اپنا ایشو ہے، لیکن وہ غلط نہیں کہہ رہے. تو اس لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ صبح آواز آتی تھی، شام آواز آتی تھی. جس نے پیٹ پالے ہوں، جانور پالے ہوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے صبح فرشتہ اگر پوچھتا ہے تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ اگر کھلایا ہو تو دعا کرتا ہے اس کے حق میں، اور اگر نہیں کھلایا تو بد دعا کرتا ہے. اگر شام کو آئے گا پھر پوچھے گا کھانا کھلایا اس نے، حالانکہ جانور ہے لیکن آپ پال رہے ہیں اس کو. چلو اب اس سے اور تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ اپنی اولادوں کو پالتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. اب اس سے ہی لے لیں کہ اللہ کریم کتنا خوش ہوتا ہو کہ اولادوں کو پالا جا رہا ہے، ان کو رزق دیا جائے. اور جانوروں کا خیال رکھنے پر دعائیں ملتی ہیں، تو بچوں کا خیال رکھنے پر نہیں ملیں گی. ہر چیز پر دعائیں ملیں گی. آپ نے بچہ بننا کہ بڑا بننا. جب بچہ بڑا بن جاتا ہے نا پھر وہ باپ کی عزت کرتا ہے، اس کی اتنی عزت کرتا ہے کہ سارے دوستوں کو پتہ لگ جاتا ہے یہ اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہے. میں کچھ مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست تھا تو اس کا بھائی کرکٹر تھا، اچھا بچہ، نٹوریس تھا، برا مشہور تھا، نٹوریس تھا. لیکن جب ماں آتی تھی نا سدھیا منہ تے چنڈیاں مار دی سی، تو بڑا چپ کر کے اندر چلا جاتا سی. جو ماں نے انج کر کے انہوں پھر آئے نا کرکٹ کے نہیں کہتے تینوں ہنے ماں نے مارے، کہتا وہ حق بنتا مارے، میرا حق بنتا مار کھانا، وہ سامنے کوئی نہیں. اور ایسا کیا کہتا ہے شریف تھا، ماں دودھ لینے کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو غلطی کیتی ہے نا، اتنے جا کے ماں دے پیر پھڑ لے گا، وہ سارے دیکھتے رہن گے دیکھ کتنا چنگا بچہ ہے، پیر پھڑے اس ان شرمی کو نہیں آتی سی. ہم نہیں ایسا کر سکتے، وہ کر لیتا تھا. جس کا مطلب ہے اتنا تو ہونا چاہیے نا، اینی انہیں آکڑ رکھی نہیں ہوئی سی. اور اس کی وجہ سے ماں کو اچھا بھی لگتا تھا کہ جتنے دینا ہے پیر پھاڑ لینا، اور سارے مینوں شرمندہ کر دیں، دیکھ تیری کتنی عزت کرتا ہے، ساڈی اولاداں دینیاں بھی نہیں کر دی. یہ ایک قصہ سنایا، اس سے باقی آپ خود سمجھ لیں. اگر ابو تھپڑ بھی مارے تو پھر کہنا ابو ادھر بھی مار لو. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیان تجھ پر احسان رکھنے کے لیے نہیں بلکہ تیرے مرتبے اور عزت کی تشریح ہے. یہ سفارش تو نے نہیں کی بلکہ میں نے خود کی ہے، کیونکہ تو اپنی صفات و خواہشات کو میری صفات و خواہشات میں فنا کر چکا ہے. تو محض سفارش کا ایک آلہ ہے، کام کرنے والا تو میں خود ہوں. میں نے سفارش تم پر لا دی، تو نے خود اس پر بوجھ کو نہیں اٹھایا. پھر انہوں نے آگے بات سمجھائی
انہوں نے کہا حضور نے کنکریاں پھینکی نا، تو اللہ نے فرمایا تو نے نہیں پھینکی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ہم نے پھینکی۔ اے محبوب آپ کا ہاتھ نہیں ہے بیت رضوان کے موقع پر، یہ ہمارا ہاتھ ہے۔ اس لحاظ سے میں اکثر بیشتر جب دماغ میں سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ رحمت للعالمین جو ہاتھ جنت میں لے کر جا سکتے تھے وہ آج بھی وہ ہاتھ ہمارے سروں پر رکھ سکتے ہیں، کہ ہمارے سروں پر ہمارے نبی کا ہاتھ ہو۔ تو سوچیں بڑی کرنی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، سوچیں بڑی کرنی، چھوٹی نہیں کرنی، کہ جس وقت میں حضور کی رحمت کا اندازہ کرنا ہے تو میں اس پر کیا کہتے ہیں نا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، آپ خود بہت نا پیدا ہو جاتا ہے۔ مدینہ پاک میں ایک دفعہ میں گیا تو ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک پیر تھا دل مراد، تو آپ فرماتے ہیں اس سے ملنے کے لیے گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے ڈنڈے پر حج کیا تھا تو وہ کیسے کیا تھا، تو انہوں نے قصہ سنایا کہ اس وقت یہ بحری جہاز چلتے تھے، تو میں چلا گیا وہ کیا کہتے ہیں کراچی، تو وہاں پر مجھے اندر نہ دینے کے پیسے نکال، پیسے تھے نہیں، کہتے جس وقت وہ جہاز چلا نا مجھے اتنا جوش پیدا ہوا کہ میں نے ڈنڈا پھینکا، اس پر بیٹھا ڈنڈا چل پڑا۔ آپ مالک ہے کہ جب وہ جہاز کے پاس سے گزرا تو اس کا کیپٹن انگریز تھا، اس نے پوچھا اس بندے کو نہ روکو، اسے کہو جہاز میں آ جائے، ہم پیسے نہیں لیں گے، کیونکہ یہ جس طرح اس کے ساتھ ہوا ہے نا یہ ایسا نہ ہو کہ آگے نکل جائے ہمارا جہاز ڈوب جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات کسی کی نہیں مانتا، کہتے کسی چیز کی مانتا ہو، کہتا ہے یہ نا قرآن کی بڑی مانتا ہے۔ انہوں نے قرآن نکالے، قرآن کا واسطہ دیا جہاز پر آ جا، وہ جہاز پر سوار ہو گئے۔ تو سائیں ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ کہتے میں جنگل میں راستہ بھول گیا، جب راستہ بولا نا تو میں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے نا مجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو مجھے دل نے اشارہ دیا یہی ہے دل مراد۔ کہتے میں نے سلام کی، مجھے اپنے اڈے پر لے گیا، کہتے خود نیچے بیٹھ گیا، مجھے اوپر بٹھا دیا، کامل بندہ تھا، مجھے اوپر بٹھا دیا۔ آخر مان لے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے آگے زور نہیں چلنا، کہنے لگا میں نے بھی کہا چل میں نہیں بندے، میں اندر مسجد چلا، اٹھ کے نا میں مسجد چلا گیا تاکہ میں ذرا اس طرح نہ کروں۔ کہتے اس کے بعد نا واپس آیا تو اپنے مریدوں کو بٹھا کر لگا تم یہاں محنت کرتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی لکڑیاں جلا رہا ہے، کوئی چاول پکا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سارے کام پر لگے ہوئے۔ اس کا پیر ہے نا وہ اگر کسی کو سلام کا جواب بھی دے دے نا تو وہ بھی بخشا جائے۔ انہوں نے پیر مٹھا رحمۃ اللہ کے متعلق فرمایا اگر اس کا پیر کسی کو سلام کا جواب دے دے نا تو وہ بھی بخشا جائے، وہ اتنا کامل ہے۔ اور ہم جو ہمارے دادا مرشد ہیں نا جب وہ نئے تھے نا جماعت میں تو وہ جاتے تھے نا مرید تو آپ خود آٹا گوندتے تھے اور ان کے لیے روٹی پکا کر لاتے تھے۔ میرے پیر میں نے کئی دفعہ ان کا انگوٹھے پر نا آٹا لگا دیکھا تھا، اور جب جماعت بڑی ہوگی پھر سارے شامل ہو کے پکنے لگ پڑی۔ تو میں جب حضور علیہ السلام کے دربار کے پاس سے گزرا نا تو میں نے یہ واقعہ عرض کی، میں کہ وہ میرے پیر و مرشد نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ سلام کا جواب دے دیں تو بخشا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ سلام کا جواب دے دیں نا تو مجھ پر جنت جہنم کی آگ حرام ہو جائے، میرے اوپر جنت واجب ہو جائے کہ بس ایسے کر کے گزر۔ کسی لمحے ایسی بات کلک ہوتی ہے کہ دل پھٹ جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یار کچھ چیز اندر داخل ہوئی ہے، کچھ ملا ہے یار، یہاں پر گزر کے نہ کچھ ملا ہے۔ یہ بات خود بنانی پڑتی ہے، رام نہیں لنگنا ہوتا، اگ لا کے لنگنا ہوتا، اپنے آپ نے دیوانہ بنا کے لنگنا ہوتا، پاگل بنا کے لنگنا ہوتا، سوچ کے لنگنا ہوتا کہ یار میں لنگدا کتوں پہ۔ میرے ساتھ اکرم تھا، مجھے یاد پڑتا ہے جب میں سرکار کے روزے کی طرف دیکھا نا تو ایسے کر کے ٹھک کر کے بات لگی تو وہ کیا شعر تھا، کیا نعت تھی اعلیٰ حضرت کی، ہیں نہیں وہ نہیں تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، میں وہ پڑھ رہا تھا، وہ ایسے ہٹ ہوئی کہ میرا رونا ہی نہ ختم ہو۔ ایک ساتھ میں بندہ بیٹھا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کا وہ مرید تھا، اس کے مطلب کہ گڑی میں سے کسی کا مرید تھا، نام مجھے بول کے پیچھے فوت ہوئے ہیں، اختر رضا قادری صاحب۔ تو وہ مجھے کہنے لگا وہ آئے ہوئے ملنا ہے، میں اسے کیا بتاتا کہ میری پکڑ ادھر سے ہوئی ہے، ادھر کا مسئلہ نعت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سرکار کا ہے کہ جیسے ہی میں نے پڑھا نا تو کلک ہو گئی بات
اور دل پر ایسی رکت قلبی طاری ہوئی کہ وہ رونا ہی نہیں ختم ہوتا تھا. تو بعض اوقات پاس سے گزرتے ہوئے عشق دکھانا پڑتا ہے, محبت دکھانی پڑتی ہے کہ میں ایسے گزروں کہ ان کو خبر ہو جائے کہ گزرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے جی, ظاہر سمجھ آ رہی نا بات؟ گزرنا خود ہی ہے, ایسے انداز میں گزرنا ہے کہ پتہ تو لگے کہ ہم گزر کے گئے ہیں. تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب اپنی شخصیت کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر دیا تو جنگ بدر میں حضور کا مٹھی بھر کنکریوں کو پھینکنا حضور کی طرف منسوب نہ ہوا بلکہ خدا کی طرف منسوب ہوا. اسی طرح جب تو اپنی صفات کو میری صفات میں گم کر چکا ہے تو سفارش کرنا تیری طرف منسوب نہ ہوگا, یہ میرا ہی کام. یہ فنا فی شیخ کہنا, تصور شیخ کہنا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو عمل جو کام پیر قرآن و سنت کے مطابق فرمائے اس پر ہم نے عمل کرنا, زور لگانا, اس میں فنا ہو جائے, کیونکہ اس میں ہم نے فنا ہونا. کیونکہ پیر کی اپنی بیٹے ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ قرآن و سنت کے مطابق. جہاں قرآن و سنت کے مطابق نہیں وہ پیر ہی نہیں, وہ پیر ہی نہیں. لیکن ہم مراقبہ کرتے ہیں نا, تمہاری حالت غیر ہوتی ہے, لیکن جس وقت نکل آتے ہیں پھر اس نے گلا اور سنا پھر کی بنیا, پھر اس چیز سے نا اور تک دنیا میں واپس آتے ہیں, وہاں یہی باتیں چلتی ہیں. لیکن جب اس حالت میں ہوتے ہیں تو یقین مانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, دوری ہے ہی کوئی نہیں, کمی محسوس ہی کوئی نہیں ہوتی. اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو لاوارث نہیں سمجھتا, میں وارث تو رکھتا ہوں. ویسے کہنا ہے ساڑھا رب اللہ وارث ہے, یار ہم وارث تو رکھتے ہیں, اور جو وارث رکھتا ہو وہ لاوارث تھوڑی ہے کہ ہم لاوارث ہیں. ہم لاوارث قطعاً نہیں, ہمارے وارث ہیں یار, جس نے ہمیں پیدا کیا ہمارا وارث ہے, ہمارا دیکھ بھال کرنے والا ہے, ہمارا خیال رکھنے والا ہے. وہ نہیں رکھتا تو پھر کون رکھتا ہے؟ وہی تو ہے رکھتا ہے. کہتے کلمہ طیبہ میں لا الہ میں غیر اللہ کی نفی ہے اور الا اللہ میں ذات باری کا اثبات ہے. کہ جیسے ہی تم نعرہ مارتے ہو لا الہ, کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ, ساروں کی نفی کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. پھر کہتے ہیں کوئی نہیں ہے ہمیں دینے والا مگر اللہ, کوئی نہیں ہمیں بچانے والا مگر اللہ, کوئی رزق نہیں دے سکتا مگر اللہ, کوئی اس کیفیت سے مجھے نکال نہیں سکتا مگر اللہ. بھاگو اللہ کی طرف, ہر چیز میں نفی کرتے ہو اللہ کی طرف بھاگو. اور اللہ تعالیٰ کو جو اس کی طرف بھاگے بڑا پسند آتا ہے کہ جدھر بھی جاندہ ہے آندہ میرے کو. اور شاید کسی کا واقعہ ہے کہ کسی نبی سے پوچھا تو انہوں نے وہ ایک بکری کے پیچھے بھاگ رہے تھے. انہوں نے کہا یار تمہیں پسند کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے جب تو بکریاں چراتا تھا بکری بھاگ جاتی تو اس کے پیچھے بھاگتا تھا, گھما کر اسے واپس لاتا تھا, اور کہتا تھا کہ جب تو نے واپس آنا ہی ہے تو بھاگی کیوں؟ تو جب بندے نے واپس آنا ہی ہے تو پھر بھاگا کیوں؟ موت سے تو نہیں نہ بھاگ سکتے, تو پھر جب بھاگ ہی نہیں سکتے تو پھر اس کی طرف بھاگتے ہیں. پھر روئل اللہ, اللہ کی طرف بھاگو, اللہ سے نہ بھاگو, کیونکہ شیطان کی گرفت سے نکل سکتے ہیں, اللہ کی گرفت سے نہیں نکل سکتا. نکلنا چاہیے بھی نہیں, ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے. تو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں, ہم نکلنا نہیں چاہتے ہیں. کوئی کہے ہمیں, ہم کہتے ہیں نہیں کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. فرض کریں ہم آدھے گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں, میرے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے, مجھے اپنی اوقات بدلتی محسوس ہوتی, اپنی حیثیت بدلتی محسوس ہوتی. کیونکہ جب تک ہم عالم محسوسات میں ساری چیزوں کو اندر نہیں لائیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. فرض کریں آپ میرے ساتھ چلتے رہیں, آپ دیکھیں کہ کس جگہ میں نے کون سی تکلیف کا اظہار کیا, کس جگہ میں نے بونگی مار دی ہے, کس جگہ حکمت کے بغیر بات کر دی ہے. آپ دیکھتے جائیں گے ایسا کم ہوگا. ہم بچانے والوں میں سے ہوں گے, پھنسانے والوں میں سے نہیں ہوں گے, راستہ دکھانے والوں میں سے ہوں گے. ایسے نہیں ایسے کر رہے, یہ بہتر رہے گا. دکھانے والوں میں سے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہر ایک کا, یہ نہیں کہ آپ سارے کے سارے جتنے آ رہے ہیں ان کے اندر کوئی چیز جا رہی ہے تو آ رہے ہیں, ورنہ کوئی نہیں آتا. جس کے اندر کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے وہی آتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے یہاں ڈوز ملتی ہے, خوراک ملتی, اور اللہ کی محبت کی خوراک ملتی. میرے تو کام ہی بڑے چھوٹے ہیں, میں نے تو آگے سمجھایا. 1986 میں ہم نے مکان بنایا, 5 سال بعد میری ماں مر گئی. اس مکان میں میری ماں 5 سال رہی ہے. 10 سال کے بعد مزید میرا باپ مر گیا, 15 سال رہا. میں 40 سال سے رہ رہا ہوں. اس کے بعد میں اب 57 سال کا, میں کتنی دیر رہنا ہے؟ مجھے خود بھی اپنا اندازہ ہو گیا کہ میں اتنی دیر نہیں زندہ رہ سکتا.
میں 5 سال 6 سال 1 سال 2 سال اتنا ہی رہنا ہے نا، لیکن انشاءاللہ اچھا رہیں گے، اچھا رہیں گے، اچھا کھیلیں گے۔ یہ بنا بھی اس لیے رہا ہوں نا کہ یار میں جو حفالج کا اٹیک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نمازیں تو پڑھ سکوں گا نا۔ کوئی مجھے آگے تیمم کرا کے نماز تو پڑھا دے گا؟ گلا سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایک جگہ پر ٹیک کر کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے نا، چاہے ایسا نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ نیگیٹو سوچ کے پازیٹیو لیتا ہوں۔ پازیٹیو سوچ سے نیگیٹو آ جائے تکلیف ہوتی ہے، کہ میرے ساتھ ہی سب کچھ ہونا ہے، باقیوں کے ساتھ کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ سب کچھ کرنا، مہربانی ہے تیری، تو نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے، بڑی مہربانی ہے تیری۔ میں تو خوشی محسوس کرتا ہوں، جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، ابھی ہاتھ پیر سلامت ہیں یار، پاؤں چیہاں نکل دیا ہوں لیکن جاتے سکتے نا، کو مار گئے تو صحیح نا، حالے تک او صفا مروہ دوڑ لاندے تھک دے تھی نا، پاؤں سارا کچھ ٹائم کر کے دوڑتے لا لی تھی نا۔ سر دوستاں سلامت کے تو ہنجر آزمائی، دوستوں کے سر سلامت رہیں تاکہ تو ہنجر آزماتا رہے۔ کیا بات ہے اللہ کی، بڑا مزہ آئے گا یقین مانے جب اللہ کے سامنے باتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زبان دینی ہے تھکڑی نہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں مقام شفاعت پہ سفارش کروں گا، وہ جڑے الفاظ مینوں آن گے نا، وہ اللہ نے وہ جہے مینوں آپ نہیں پتہ ہونا، بس منہ لکھوں۔ تو اللہ کریم نے ہمیں بھی وہ زبان دینی کہ گلاں کرتے ہیں تھکنی ہے، کہ یا اللہ کیا بات ہے۔ اور جس طرح اسی حج کر کے گلے نہیں لائے ایک دوسرے نے، ٹھیک ہے، یقین مانو جنت میں ایسے ہی گلے لگائیں گے، اسی شدت کے ساتھ لگائیں گے۔ یار کیا بات ہے یار، الحمدللہ یار، آ گیا نا، پہنچ گئے نا، ہوں ساری تھکاوٹاں ختم، وہ دنیا تک ہی سارے مسائل تھے، اب ختم یار، پہنچ گئے ہیں، چیز اپنے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا آنا جانا قبول و منظور فرمانا، وہاں دعائیں کرنا قبول و منظور فرمانا، وہاں مراقبہ کرنا قبول و منظور فرمانا۔ ہمیں حضور کی زیارت کا شوق ہے، یا اللہ ہمیں دیدار نبی عطا فرما، اپنی محبت میں گرفتار فرما، اور ہمارے وجود کے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے، اتنا سکون ہمیں دے کہ جو ہمیں دیکھے اسے بھی سکون مل جائے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔